الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون میں صدقے نورانی دندنے میں صدقے نورانی دندنے جویں موتی ڈبی وچ بندنے میں صدقے نورانی دندنے جویں موتی ڈبی وچ بندنے کھڑ کھڑنا کہہ کے لاوندے میں صدقے نورانی دندنے جویں موتی ڈبی وچ بندنے کھڑ کھڑنا کہہ کے لاوندے پت درا کو ہی مسکراوندے پر جے چہرے تبسم آ گیا پر جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سامعین محترم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تسان دے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے آج دی اے سالانہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس جو بچیاں دے انعامات تے سالانہ منعقد کیتی جاندی ہے میری دعائے اللہ تعالیٰ پیارے بھائی خطیب اسلام مولانا اکرم صابر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ امام خطیب مسجد ہادہ انہاں دیاں تمام محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے آمین کبو درہ اور اس مسجد انتظامیہ اہل علاقہ
جن احباب نے اج دے پروگرام اندر محنت کوشش کاوش کی تھی، اللہ تمام احباب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے۔ اچھا جنہیں اٹھ کے جانا ہے نا انہوں اجازت ہے ہون اٹھ کے چلا جائے، اے بار بار اٹھنا پھر بولنا مناسب نہیں تے بدو بعد تقریر کرنا بھی اچھا نہیں لگتا۔ جے آن دے ہوتے آپ دعا کر دینے کیوں جی ہیں مول تسی دعا لے بنا دیتا ہے، خود بھی بولی جا رہا ہے جے کہیں اٹھ رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں کہیں آ رہے ہیں۔ آئے مہمان دی قدر یہ ہوندی ہے، میرا یقین اور ایمان ہے جیڑا انسان آئے مہمان دی گل دھیان نال سندا ہے نا کان لگا کے، آج تسی رب دی زمین تے آئے مہمان دی گل دھیان نال سنو گے کان لگا کے سنو گے نا، میرا یقین اور ایمان ہے کل قیامت نو میرا رب رحمان تو ڈیاں گلاں بھی انشاءاللہ دھیان نال سنے گا۔ تے تمام احباب بڑی محبت نال تشریف رکھو۔ میرے تو قبل میری جماعت دے بڑے پیارے خطیب برادر اکبر، بڑے پیارے اور بڑے مٹھے خطیب، بڑے اعلیٰ اور اچھے اخلاق دے مالک مولانا سرور صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے لاجواب اور باکمال خطاب کیتے، اور انہوں تو بعد بڑے پیارے بھائی چھوٹے بھائی خطیب اسلام مولانا عمران عتیق صاحب انہوں نے بھی ماشاءاللہ لاجواب اور باکمال خطاب کیتے۔ میں فقیر تو نو زیادہ ازمیش اندر مبتلا نہیں کرانگا، میں کوشش انشاءاللہ کرانگا کہ پونے گھنٹے چے گل نو ختم کیتا جائے۔ توجہ فرمانا، رمضان المبارک دی آمد ہے، اور رمضان آن تو قبل اسی اپنے دلاں چو حسد، بغض، ریاکاری، فخر، غرور، تکبر نکال کر کے نا اس جگہ تے اللہ دا پیار پائیے، اللہ دی محبت پا لئیے، اور اپنے آپ نو رب رحمان دے نال جوڑ لئیے۔ کہو سبحان اللہ۔ تسی بس دھیان میرے منے کرنے، میں جڑی بات تو ڈی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا نا، جس موضوع تے میں گفتگو کرنا چاہنا کہ رمضان تو آن تو پہلا اپنے آپنو اپنے رب رحمان نال جوڑ لو۔ کہو سبحان اللہ۔ رب نال جوڑو اپنے آپنو، رب دے نزدیک ہو جاؤ۔ ہو سکتا ہے ساڑی زندگی دا آخری رمضان ہوئے، کئی ایسے لوگ سن جڑے پچھلے رمضان اندر موجود سن، اینا دینہ دی اندروں پچھلے رمضان دا استقبال کر رہے سن اور خوش ہو رہے سن کہ رمضان آ رہے ہیں، اور ایندہ رمضان آیا ہے، وہ دن آئے نے خوشی دے، انہوں نے منہ من مٹی تھلے جا کر کے ڈیرے لالے نے، اے رب رحمان دیاں مرضیاں نے، وہ لوگ مقدرہ والے قسمتہ والے جنہوں نے مہینہ نصیب ہوندے اور پھر رب نال پیار پا لیندے نے، اللہ نو اپنا دوست بنا لیندے نے، رب تے توقل اور یقین کرتے نے، بھروسہ کرتے نے، اور پھر اپنے آپ دے اتنا یقین اور بھروسہ کرتے نے اسی جو رحمان کو لو منگا گے رب دے چھڑے گا۔ دنیا تے ہی نہیں بلکہ آخرت اندر بھی جو منگا گے اللہ عطا کر دے گا۔ آؤ اسی کام کی کرنے استقبال رمضان ہے نہیں کسی رمضان دے استقبال واسطے کوئی نفلی روزے رکھیے، نہیں ایک اسے حدیث تو ثابت بھی نہیں۔ استقبال ہے کہ اسی تیاری کریے، تیاری کی کرنی ہے، اے نہیں کہ اسی گھر دی اندر آٹا پیا کے رکھیے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بیوی کہے کہ اللہ والے ہو رمضان دی آمد ہے، چکی تو آٹا پیا کے لے آؤ، من دو من، چلو رمضان آسانی نال گزر جائے گا، سجی لے آؤ، چاول لے آؤ، چینی لے آؤ، گڑ لے آؤ، شکر لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، وہ ضرورت دے مطابق ہر چیز لے کر کے آندے ہو۔ اپنے ایمان اندر بھی مضبوط ہو، وہ اسی تیاری کرنی ہے۔ کس چیز دی تیاری کرنی ہے
کہ اسی اللہ دا ذکر کرنے، اللہ نو یاد کرنے، اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرنیاں نے، اور رمضان دے آن تو پہلا نا ساڑی تیاری انی کو ہو جائے کہ ادھروں پہلا رمضان ہوئے، ادھروں ساڑی زبان تے کوئی پیاری جی دعا نکلے تے آسمان والا رب فوراں قبول فرما لوے۔ توجہ فرمانا، غور فرمانا، خالق کائنات نے نا آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نو نازل فرمایا ہے، اور قرآن دا انداز بڑا پیارا ہے، اور قرآن دا انداز بڑا مٹھا ہے، سبحان اللہ۔ توجہ فرمانا ذرا، آسمان دیاں بلندیاں تو قرآن نازل ہو رہے ہیں، 1450-1500 سال قبل نا عرب دی سرزمین تے جبریل امین قرآن لے کر کے آئے نے، اور قرآن دا انداز بڑا پیارا ہے۔ آواز آندیے مولا فرماندے نے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اور واہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں، قرآن میں تیری شان تو قربان جاواں، قرآن میں تیری تسیر اور مٹھاس اور لذت تو قربان جاواں۔ رب دیو پیارے ہو، پیارے رب دیو پیارے ہو، پیارے رب دیو لاڈلے ہو، پیارے رب دیو شہزادے ہو، پیارے رب دیو سونے ہو۔ اگر اس قرآن مجید نو اس طرح پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ، پہاڑ روئیں دی طرح ریدہ ریدہ ہو جاندے۔ اللہ نے ابا برکت کتاب، عظمت اور شان والی کتاب، رفت اور بلندی والی کتاب اتاری ہے میرے تے تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نو نازل فرمایا، اور ایک کیڑی کتاب قرآن مجید جندہ نادرہ بچیاں نے حافظ اکرم صابر صاحب دے کلو پڑے آئے، جے میں ترجمانی نہ کراں تے بے انصافی نہ ہو جائے۔ فرمان دینے داس نیکیاں مل دیاں، صاحب دل تڑپے اور موتی پر ہو گئے آندے پتہ ہی کی نے، ایک ایک حرفوں داس نیکیاں نے مل دیاں، ایک ایک حرفوں داس نیکیاں نے مل دیاں، ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں، جنت دیاں حوراں نالے ویخ کے کھل دیاں، مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی، کان کھول کے گل سن میرے آویراوے، کان کھول کے گل سن میرے آویراوے، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینا ہوئے، اس جہان اتے صدا بیٹھ نہیں رہنا ہوئے، آج جا کل موت سارے ہوتے آئی، چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی۔ خالق کائنات نے قرآن مجید نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اتارے آئے، اور 1450-1500 سال قبل
عرب دی سرزمین تے جبریل امین قرآن لے کر کے آئے نے تکنا درا میرے منے رمضان تو پہلا پہلا سی اپنے اللہ دے نال پیار پانا ہے اپنا رابطہ اللہ دے نال مضبوط کرنا ہے اپنا تعلق رب دے نال مضبوط کر لینا ہے اللہ فرمان دے نے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ میں اس طرح کہا کرنا وا اگر کوئی انسان اس آیت دے ترجمے نو سمجھ لوے کدے بھی اپنے رب دے کولوں دور نہ ہووے کدے بھی اپنے اللہ دے کولوں دور نہ دوڑے کدے بھی اپنے رحمان دا در نہ چھوڑے اللہ فرماندے نے سونے انہاں میرے پیاریاں تے شہزادیاں نو کہہ دیو اے میں رب نو یاد کرن میں رب دیاں تسبیحاں بیان کرن اپنی دکان تے بیٹھ کے اپنے محل اندر بیٹھ کر کے اپنے گھر اندر بیٹھ کر کے اپنے مکان اندر بیٹھ کر کے اپنی دکان اندر بیٹھ کر کے بازار اندر چل دیاں پھر دیاں گلیاں محلے اندر چل دیاں پھر دیاں اے میں رب دا ذکر کرن میں رب نو یاد کرن میں اللہ دیاں تسبیحاں بیان کرن اللہ فرمان دے نے سونیا اے میں رب نو میرے بندے اندر بیٹھ کر کے یاد کرنگے میں آسمان والا رب آسمان دیاں بلندیاں تے بیٹھ کر کے اپنے فرشتیاں اندر انہاں دا ذکر کرانگا اور نام لے لے کے انہاں دا ذکر کرانگا میں قربان جاواں اور آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری دی آخری حدیث آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان جو نکلے ہوئے انمول موتی جو صحابہ نے اپنی چولیاں دی زینت کیتے اور تابعین تک جملے پہنچے تبا تابعین تک پہنچے ائمہ تک پہنچے حتیٰ کہ چل دیاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک جملے آئے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ پڑھو ذرا سارے سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم تسی کہنا ہے ابو بکر ریاض صاحب سانو عربی عبارت دی سمجھ نہیں آئی اسی علماء نال پیار بڑا کرنے ہیں علماء نال محبتاں بڑیاں کرنے ہیں پر اسی عربی دان نہیں اسی پنجابیاں تے پنجابی شہر اندر رہن والے گاؤں اندر رہن والے دیہات اندر رہن والے اور پنجاب دی دھرتی تے اسی رہن والے اسی پنجابی نو بڑے دھیان نال سننے ہیں اور بڑے پیار نالوں فالو بھی کرنے ہیں سانو عربی عبارت دی سمجھ نہیں آئی آؤ میں اندہ ترجمہ کر جاواں آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسان اور جانتے ہو نا رمضان تو پہلا اسی اپنا رابطہ اللہ نال مضبوط کر لئیے اپنے معاملات اپنے اللہ نال درست کر لئیے جے میں گل کران تے شک کوئی نہیں مولانا سرور صدیقی صاحب حافظ اسحاق صاحب جے میں گل کران تے شک کوئی نہیں دا اگر چاندے ہو موت تو پہلا اسی اپنے اللہ نال اپنا معاملہ درست کر لئیے
اپنے اللہ نال رابطہ مضبوط کر لئیے اسی دنیا تو جائیے تے سانو اچھی موت دا پیغام آئے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے نے ترجمہ حدیث دا دو کلمے ایسے نے جڑے اللہ نو بڑے پسند نے اللہ نو بڑے محبوب نے زبان تے بڑے ہلکے نے اگر انہاں دا ترازو اندر وزن کیتا جائے انہاں دا وزن بہت زیادہ ہے بڑے آسان و کلمے نے سبحان اللہ و بحمدہ سارے مل کے پڑھو ذرا رب راضی ہو جائے انشاءاللہ سبحان اللہ بولو بولو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایمان نال دسو کنے کو مشکل نے آسان نے کہ نہیں میں کہنا حافظ اکرم صابر صاحب کسی نکے جائے بچے نوی نا دو کو مرتبہ کہہ دینا پتر پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ساری زندگی انہوں نہیں پھول دے کیوں جی اس طرح ہے کہ نہیں انہوں نہیں بھولن گے ساری زندگی ایک کلمات بڑے آسان نے چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے اے رمضان دی آمد تو پہلا نا اپنی زبان نو پاک کرو اپنے دل نو بھی پاک کر لو اپنے جسم نو بھی پاک کر لو اپنے دماغ نو بھی پاک کر لو تے پاک پتے کس طرح ہونا ہے اللہ دے ذکر دے نال سارے اٹھ دے بیٹھ دے کار اندر جاندے ہاں کار چو نکل دے ہاں دکان تے جاندے ہاں راستے اندر مسجد منے آندے ہاں مسجد چو نکل دے ہاں سارے پڑھیا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ان نبی پاک نے جڑی گل فرمائی ہے زبان نبوت چو وہ حق ہے کہ نہیں وہ سچ ہے کہ نہیں تے ایمان نال دسو رب رحمان نے کلمات اتنے پیارے لگ دے نے حافظ جی جڑا انسان ایک کلمات پڑھے وہ رب دا کنا پیارا ہوئے گا کہو سبحان اللہ وہ رب دا کنا سونا ہوئے گا بندہ رب نے کلمات جتنے پیارے لگ دے نے تے بندہ کلمات پڑھے میں مثال دینا ماں پتر نو پتہ ہے کہ میں فلان کام کیتا تے میرا ابو بڑا راضی ہوئے گا ابو دے کہن تو بنا میں کام کرا تے ابو راضی ہو جائے ابو دے سینے ٹھنڈ پہ جائے گی تے جڑا انسان ایک کلمات پڑھے انہیں کلمات نہ رب نو انہا پیارے ایمان نال دسو جڑا بندہ انہیں کلمات نو پڑھ دے رب نو کنہ سونا لاغت ہوئے گا کہو سبحان اللہ رمضان دے آن تو پہلا نا اپنا تعلق رب نال مضبوط کر لو اور توجہ فرمانا دوسری حدیث تے اور ایک کلمات جڑے میں ہون دسن لگا ماں بڑے آسان نے اکثر مساجد دے اندر لکھے ہوندے نے بڑے آسان کلمات نے صبح شام دے جڑے لوگ اذکار کر دے نے انہاں نو پتہ ہے انہاں اذکاران دے اندر ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ اے کلمات آندے نے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ خدا عنہ اس حدیث نو بیان کر دے نے اور صحیح مسلم اندر روایت موجود ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان کلمات نو 100 مرتبہ پڑھ لیندہ ہے دن چا 100 مرتبہ اے کلمات نو پڑھ لیندہ ہے آقا فرماندے نے انہوں 4 فائدے ہونگے کنے بولو بولو کنے میں چاہنا ماں توڑے پلے کوئی چیز پہ جاوے رمضان دے آمن تو پہلا توڑیاں زبانہ پاک ہو جان جڑے جھوٹ بولنا ہے تو چھڑ دے میں جڑے لوگاں دے حق کھانا ہے تو کھانے چھڑ دے میں تو لوگاں نل زیادتیاں کرنا ہے زیادتیاں کرنیاں چھڑ دے میں کس طرح چھڑیں گا جدو اپنا تعلق اپنے اللہ نل مضبوط کر لویں گا جدو اپنی زبان نل اللہ دا ذکر کرے
جائے گا۔ آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جڑا انسان دن چو 100 مرتبہ اے کلمات پڑھ لیندہ ہے، صحابہ اردہ کر دینے سونیاں کیڑے او کلمات نے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا جڑا انسان دن چ 100 مرتبہ اے کلمات پڑھ لیندہ ہے، انہاں دا ورد کردہ ہے، انہوں 4 فائدے ہوندے نے۔ صحیح مسلم دی روایت سنا رہے آواں، صحابہ نے عرضاں کی دیاں سونیاں کیڑے 4 فائدے ہوندے نے؟ فرمایا پہلا فائدہ تا اے ہوئے گا اللہ ان دے اعمال نامے اندر 100 نیکیاں لکھ دینگے، کہو سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ اے ہوئے گا خالق کائنات ان دے اعمال نامے اندروں 100 گناہوں مٹا دینگے۔ اور تیسرا فائدہ اے ہوئے گا ان دے اعمال نامے اندر 10 غلام آزاد کرندہ ثواب لکھ دیتا جائے گا۔ چوتھا تے آخری فائدہ اے ہوئے گا آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت اگر صبح دے وقت تو ایک کلمات پڑھتا ہے صبح تو لگ کے شام تک انہوں شیطان بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شیطان ساڑھے نوجوانہ دے نا شیطان دے بڑے حملے نے، پتہ کی میں اور نوجوان نکلے نا یار بیلی اکھے آؤ یار نماز پڑھا یہ مسجد تے بہانہ ایک کو ہوندہ ہے، پتہ ہی کیڑا میرے کپڑے نہیں پاکے گی، کیوں جی یہ میں ہے کہ نہیں جی میرے کپڑے ہی پاک نہیں، چلو جی تو ہی چلو میں تھوڑے پیچھے آیا بس۔ تے کئی نوجوان نا دال آمن جو بڑے مہر ہوندے نے، دال آمن جو بڑے مہر ہوندے نے، وہ بڑے کر دینے ان یار نال ٹور پہنے گلان لائیاں نے جو مسجد بوئے گیا ہے نا تو چل بس میں 2 منٹ تیرے پیچھے آیا تو وضو کر بس میں آ گیا۔ ہونوں ٹوٹیاں تے آ کے بیٹھ گیا وضو کردہ ہے پیچھا مڑ کے دیکھ دے ہونا آندہ ہے تاکہ نماز پڑھ لیندہ ہے مڑ کے ویند ہے وہ نظر ہی نہیں آندہ۔ وجہ کی ہے شیطان دا حملہ بڑا ہیوی ہوندے تھے، یہ میں ہے کہ نہیں ایمان نال دسو یار نوجوانوں بولو یہ میں ہے کہ نہیں؟ اس پنڈ بچ نہیں ہوندہ اس طرح، ہر پنڈ چ ہوندہ ہے، ہر دیہات چ ہوندہ ہے۔ شیطان دے حملے بڑے نے، بچنا چاہندے ہو دن چ 100 مرتبہ کلمات پڑھو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نبی پاک دی اندے تے مور لگی ہے، ابو بکر ریاض اپنے کو گل نہیں کر رہا، کہو سبحان اللہ۔ 100 مرتبہ کتنے کو ٹائم لگے گا؟ 15-20 منٹ لگن گے زیادہ تو زیادہ، 15-20 منٹ تو کلمات پڑھ لمیں تینوں 4 فائدے ہو جان تینوں اور کی چاہیے دے۔ کیڑے ویلے یاد آئے مولانا شریف الہبادی سب کو رحمت اللہ علیہ جتھے اللہ دا ولی لیٹے ہیں نا اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے، اللہ جنت دے باغاں چ باغ بنائے انہاں دی قبر نو۔ میں نے ایک دوست نے گل سنائی کہنے لگا حافظ جی میرے کو اللہ نے اولاد کوئی نہیں دیتی سی، لوگ تانے دیندے سی پریشان کرتے سی، اللہ دے ذکر سے بڑی طاقت تے پاور ہے۔ کہنے لگا مولانا شریف صاحب تشریف لے آئے ساڑھے گاؤں تے میں انہوں کار لے گیا، کہیں انہوں بڑی محبت ہوندی علماء دے نال، اندھا میں کار لے گیا، میں کہ حضرت تشریف لے آؤ بطور برکت ہی ساڑھے کار پیر رکھ دے ہو۔ اندھا میں کار لے گیا حضرت صاحب آئے نا تو میں پیری بہ گیا، میں کہ حضرت کوئی وظیفہ دسو کوئی عمل دسو میرے کو اولاد کوئی نہیں، لوگ تانے دین دینے۔ تے مولانا شریف صاحب فرمان لگے او کملیا پڑھیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے پڑھنا تیرا کام میں، تینوں اولاد عطا کر دینا رب رحمان دا کام میں۔ آندھا حافظ صاحب اللہ نے اولاد جیسی فوج عطا کر دیتی ہے، انی پاور انی طاقت ان
کلمات دی سبحان اللہ توجہ فرمانا ذرا اللہ فرماندے نے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون اور صاحب دل تڑپے آتے موتی پر ہو گیا اور خدا دی قسم پنجابی زبان بڑی مٹھی زبان ہے اور صاحب دل تینوں تے مینوں پنجابی زبان اندر سمجھا رہے آئے فرماندے نے ذکر اللہ دا بڑا نرالا اچھی کو وہ سبحان اللہ مدینے تو نو موت آ جائے پھر کہو سبحان اللہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا اے زخمی دلانو جوڑن والا ذکر اللہ دا بڑا نرالا اے ٹوٹیاں دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ایتھے بڑے بڑے فیرا پا گئے نے آخر کر وچ خاک سما گئے نے ایتھو کر گئی بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اور تیسرا وظیفہ اسی اللہ دے نال اپنا تعلق اس طرح مضبوط کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ خدا عنہ حدیث بیان کر دینے اے جڑا عمل دے وظیفہ میں دسن لگاوا جڑا انسان 5 وقت دا نمازی ہے صبح شام دے اذکار کردا ہے 3 مرتبہ مغرب دی نماز تو بعد کلمات پڑھدا ہے 3 مرتبہ فجر دی نماز تو بعد کلمات پڑھدا ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ دی جماعت جڑا انسان سچے دل دے نال 3 مرتبہ اے کلمات پڑھدا ہے فجر تو بعد اور مغرب تو بعد ہر انسان مومن پڑھدا ہے جڑا 5 وقت دا پکا سچا نمازی ہے اللہ مینوں تونوں 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا دے آمین کہو ذرا توجہ فرمانا ذرا آمین دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان کثرت دے نال اے کلمات پڑھدا ہے کیڑے کلمات میں رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی اندہ معنی تے مفہوم کیے فرمایا اللہ میں تیرے رب ہوں تے بھی راضیاں اسلام تے دین ہوں تے بھی راضیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری نبی ہوں تے بھی راضیاں آقا فرماندے نے صحابیوں جنہیں سچے دل دے نال کلمات نو پڑھ لیا انہیں ایمان دی لذت نو پا لیا ہے انہیں ایمان دی مٹھاس نو پالے آئے اور دوسری حدیث اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا انسان چاندہ ہے گلہ بڑیاں قیمتی جے لکھ کر کے لے جاؤ ادھر میرے منے تکے آجے آقا فرما دے نے جڑا انسان چاندہ ہے اللہ میں نو دنیا تے ظلم تے قلو مفوض فرما لوے اللہ میں نو پریشانیاں تے آفتاں تے مصیبتاں تے قلو مفوض فرما لوے اللہ میں نو ظلم دے قلو مفوض کر لوے آقا فرماندے نے او کسرت دے نال کلمات پڑھے رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد النبی تیسری
حدیث تیسری حدیث ہے مسند احمد اندر روایت موجود ہے آقا نے فرمایا صحابیو جیڑا انسان کثرت نال رب دی زمین تے اللہ دا ذکر کردا ہے اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردا ہے اور اے کلمات کثرت نال پڑھدا ہے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو راضی تے خوش کر دیں گے سبحان اللہ قیامت دے دن اللہ اس بندے نو راضی کر دیں گے کنو جڑا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد نبی کثرت نال پڑھدا ہے چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے پڑھے او ایمان نال دسو جیڑا رب رحمان ہے کلمے پڑھن دی وجہ تو ظلم دے کلو محفوظ کر لوے ایمان دی لذت انہوں حاصل ہو جائے بندے نو پھر تیسری گل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو راضی کر دے گا کلمات دی وجہ تو ایمان نال دسو جڑا بندہ کثرت نال کلمات پڑھ دے کہ رب دا پیارا نہ بنے گا کیوں جی بنے گا کہ نہیں ایمان نال دسو رب دے نزدیک ہوئے گا کہ نہیں رب دا شہزادہ بڑھے گا کہ نہیں تے رمضان تو پہلا اپنے آپ نو جوڑو دنیا نال نہیں رب نال جوڑو رب نال اپنا تعلق قائم کرو درست کرو کئی تا لوگ رب دیاں نافرمانیاں کر کے انہاں دے دل ہی سیاہ ہو گئے دنیا نال بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے رحمان نال پیار ہی کوئی نہیں رب نال محبت کوئی نہیں توجہ فرمانا غور فرمانا ذرا اللہ فرمان دینے فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ فرمایا سونے انہاں نو کہہ دیو میں رب نو یاد کرن میں رب انہاں نو یاد کرانگا میں رب دیاں تسبیحاں بیان کرن میں اللہ دا ذکر کرن میرے بندے اندر بیٹھ کر کے میں رب نو یاد کرنگے میں آسمان والا رب آسمان دیاں بلندیاں تے بیٹھ کر کے اپنے فرشتے اندر انہاں دا ذکر کرانگا اپنے فرشتے اندر انہاں نو یاد کرانگا اور قربان جاما خالق کائنات اپنے بندیاں لکنہ پیار کر دینے جیڑی حدیث میں توڑے سامنے رکھن لگا امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری اندر حدیث لے کر کے آئے نے ایک حدیث سنو تے ایک چھوٹا جیا وظیفہ سنو ایک نکا جیا واقعہ سناما تے گل مقام میں تونوں زیادہ زمیش اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمالاں کر دیتیاں نے صحیح بخاری اندر روایت لے کر کے آئے نے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان رات نو بستر تے لیٹے آئے دین اندر بڑیاں ثانیاں نے دین نو مشکل نہ سمجھیا کرو اور دین نو انہا مشکل بھی نہ بناؤ اور لوگاں دے میں فتوے بھی نہ لا دیا کرو دین اندر کتنیاں آسانیاں نے دین نہ ہی آسانی دا نام ہے آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابیو جڑا انسان رات نو بستر تے لیٹے آئے ان رات دا وقت دے رات دا 1 بج گیا 2 دا ٹائم 3 دا ٹائم اے سردی دیاں راتاں نے ہون تا راتاں آستا آستا چھوٹیاں ہو رہیاں نے اجے بھی اس حساب نہ راتاں بڑیاں نے رات نو انسان بستر تے لیٹی ہے تے کروٹ بدن لگ گیا تے آنکھ کھول گئی ہے پیشاب آ گیا تے آنکھ کھول گئی ہے تکلیف ہوئی ہے تے آنکھ کھول گئی ہے ستیاں پہ آنکھیاں نو سفنا آندہ تے ڈر جاندے نے آنکھ کھول جاندی ہے آقا فرماندے نے جیڑا انسان بستر تے لیٹے آئے انہیں وضو بھی کوئی نہیں کیتا صرف بستر تے لیٹے آئے کروٹ بدن لگی ہے جا اس طرح ہی لیٹے آئے اپنی زبان چوے کلمات پڑھ لیندہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا فرماندے نے وضو بھی کوئی نہیں کیتا، نفل بھی نہیں پڑھے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھی، بستر تے لیٹے آئے، آنکھ کھلیے تے کلمات پڑھ لینے، رب دے کولو اس تو بعد جڑی دعا کرے گا رب ردی نہیں کرے گا، رب ردی نہیں کرے گا دعا۔ آنے نا رب میری سوندا نہیں تے فلاں دی موڑدا نہیں۔ دین کنا آسان ہے، دین چ کنی آسانیاں نے۔ فرمایا جڑا انسان پڑھ دے نا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس تو بعد پنجابی چ منگ، انگلش چ منگ، جڑی بولی آندی اندے چ منگ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑی دعا کرے گا رب رد ہی نہیں کرتا جی۔ کنی طاقت کنی پاور ہے، سانو منگن دا والی نہیں آندا، اسی رونا رونے ہیں لوگاں دے سامنے، اسی آنسو بہانے ہیں لوگاں دے سامنے، اپنے دکھ سنانے ہیں لوگاں نو۔ میں ماریا گیا، میں لٹیا گیا، میرے کول پیسہ کوئی نہیں، میری دکان نہیں چل دی، میں کسے کول پیسے لینے نے میرے دہندہ نہیں، میں مقروض بڑا ماں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رونے دنیا دے سامنے رو رہے ہیں، اور تو رحمان دے سامنے کیوں نہیں رونے، کیوں نہیں آنسو بہانے؟ رحمان آندہ ہے چلو کال نام ہی نہ کریں پوری کال مینو دنیا نو کالاں کرنے مس کالاں مارنے اور پھر انتظار کرنے فلاں یار نو مس کال ماریے ہوندی مینو کال آئے گی، دن گزر گیا، رات گزر گئی، 2 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، انتظار کرتا رہندہ ہے، مس کال دیتی ہے شاید مس کال دیکھے گا مینو کال کر دے گا، اندہ پیکج ہوئے گا، آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آندی ہے اور کملیا ایچے پیکج نہیں لانا پہنا، تیرا کام میں ٹائم نکال کے میرے دھر تے آ جانا، وضو کر لینا، وضو کر کے میں رب رحمان نہ تھوڑی جی بس مس کال مارنی ہے کہ نہیں کو فرمایا تیرا کام میں رب دے در تے آ جانا، وضو کر کے نفل نیت لینا تے اپنا سار سجدے چ رکھ لینا، اپنا سار سجدے وچ رکھ، مس کال مارنا تیرا کام میں، کال کرنا رحمان دا کام میں، کہو سبحان اللہ۔ تیریاں گلاں دا جواب بھی دیواں گا تے مول بھی پاواں گا، کہو سبحان اللہ۔ اسی دنیا مگر دوڑ رہے ہیں، دنیا مگر بھج رہے ہیں، سانو رحمان نال پیار، رب نال پیار ہی کوئی نہیں، محبت ہی کوئی نہیں۔ تو جو فرمانا درا سب تو پہلی بات رمضان تو پہلا اپنا تعلق رب دے نال بولو یا جنہوں گال سمجھ آئی او بولو دوسرا نہ بولے، رمضان تو پہلا اپنا تعلق رب نال، اپنا تعلق رب نال مضبوط کرو، جوڑ لو، رابطہ قائم کرو۔ تیرا تعلق رمضان تو پہلا رب نال اتنا مضبوط ہو جائے کہ تینوں یقین ہوئے پوری دنیا کے سیڑ سے ہوئے نا تو کلہ کمیں میرا رب این کر دے گا، دنیا کھے نہیں رب این کرے گا تو کلہ کمیں نا رب این کر دے گا تے رب تیری گل دا مل پا چھڑے گا، کہو سبحان اللہ۔ اینا تا یقین کرنا رحمان تے، اینا تا توکل کرنا اس رب تے۔ توجہ فرمانا آخری بات، وقت دے بہت بڑے امام گزرے نے، امام احمد بن حنبل سب کو رحمت اللہ، بہت بڑے محدث اور وقت دے امام گزرے نے۔ امام احمد بن حنبل بیان کر دینے میں نے ایک دن کرچو لیٹ ہو گیا، مسجد جب پہنچے نماز پڑھی تے میں نا مسجد ایک سائڈ تے لیٹ گیا آرام واسطے، تھوڑی دیر آرام کریں گے پھر سفر شروع کر دیں گے۔ امام صاحب فرمان لگے میں لیٹ گیا، مسجد دے قاری صاحب امام صاحب تشریف لے آئے، کہنے لگے حضرت انتظامیہ منو اجازت ہے اسی ایتھے رات کسے نو ٹھہرن دین دے یا دن میں کسے نو ٹھہرن دین دے نہیں،
اسی تو ٹھہرن نہیں دیا گے۔ امام صاحب فرمان لگے نوجوانا مسجد قاری صاحب نو میں تھوڑی دیر ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، پھر سفر شروع کر دیاں گا۔ قاری صاحب کہنے لگے امام صاحب نو انتظامیہ دے منو سخت ڈرے، جس طرح انتظامیہ نے کہنا ہے میری بھی مجبوری انہاں دی گل نو مننا، کیونکہ میں امام خطیب ہاں۔ خیر قاری صاحب تے امام صاحب نا آپا جب بحث کر رہے ہیں، ایک نوجوان گزریا مسجد دا مین گیٹ اندے قریب تے گزریا، انہیں دیکھیا ساڑی مسجد دے امام صاحب کسے مہمان نل بحث کر رہے ہیں۔ کہن لگا قاری صاحب اگر تسی انہوں مسجد اندر ٹھہرن نہیں دین دے ہو، انہوں تسی ایتھے قیام نہیں کرن دین دے ہو، اگر تسی انہوں آرام نہیں کرن دین دے ہو، آج انہوں میرا مہمان بنن دے ہو۔ اے جڑا نوجوان انہیں تندور لایا تے روٹیاں لاندہ تے نان لاندہ ہے، اے نوجوان امام صاحب نو کارندر لے گیا ہے، انہوں نہیں پتا میرے کارندر امام محمد بن حنبل آئے نے۔ دیکھ جنہ دے دل دے اندر علماء دی قدر کر کنہ دیاں کھڑکیاں میرے منے، تو علماء دے مذاق بنانے، علماء نو ٹچکرا کرنا ہے، علماء نو گالیاں دینا ہے، تکے دے کر کے مساجد اندروں نکال دینا ہے۔ میں کئی ایسے ظالم دیکھے نے، امام مسجد دی داڑھی تو پکڑ لیندے نے، گرے بان تو پکڑ لیندے نے، کئی ظالمین نے انہوں اپنی دولتاں دے انہاں نازے امام مسجد نو ٹھٹے مار دینے، تمکیاں لگان دے، امام مسجد دا سمانے دے کرو نکال کر کے باہر سٹ دے ہو۔ کملیا تو نہیں پتے تیرے بچیاں دا بھی استاد ہے، تیرا بھی استاد ہے، تیرے والدین دا بھی ہے استاد ہے، جنہیں اپنی زندگی گزار دیتی، جنہیں محنتاں تے کوششاں کی دیاں، آج انہاں دیاں گستاخیاں کرنا ہے۔ ایک اس نوجوان دے دل اندر علماء دا بڑا پیار تے بڑی محبت ہے، جڑے لوگ علماء دے قدردان ہونا اللہ انہاں دے رزق اندر برکتاں پا دیندہ ہے، اللہ انہاں نو وافر مقدار اندر رزق عطا کر دیندہ ہے۔ اس نوجوان نے تندور لایا ہے، نان بناندہ ہے، روٹیاں لاندہ ہے تے نان لاندہ ہے، امام محمد بن حنبل نو کارندر لے گیا ہے، چار پائی لا دیتی ہے، کمبل دے دیتا ہے، امام صاحب نے کمبل اپنے چہرے تے لے لے آئے، یہ نوجوان آٹا لیندہ ہے یا میدہ لیندہ ہے، اپنے نان بنانے شروع کر دیندہ ہے، نال نال کام کر رہے تے نال پڑھ رہے آئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ دے کلو اپنے گناہ دیاں معافیاں مانگ رہے آئے۔ کافی دیر گزر گئی، امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنے چہرے تو کمبل اتاریا، اس نوجوان نو مخاطب ہو کر کے فرمایا نوجوان کنی دیر گزر گئی ہے، میں تیری زبان جو ایک جملہ سن رہا ہوں، گنہگاروں سے آکارو رمضان آ رہا جے، رمضان تو پہلا اپنے رب کلوں گناہ دیاں معافیاں منگ لو، اپنے اللہ دے سامنے گڑ گڑا لو، اپنے اللہ دے سامنے رو لو، اپنے گناہ دیاں معافیاں منگ لو۔ زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں دے، پتہ نہیں کیڑے موت دے تونوں تے مینوں موت دا پیغام آ جاوے، پتہ نہیں رمضان بھی نصیب ہونے کے نہیں ہونا، پتہ نہیں اتھو اٹھ کر کے گھر اندر جانا نصیب ہونے کے نہیں ہونا، گھر بڑی دور دی گل ہے، پتہ نہیں اتھو اٹھ کر کے جتی پانا بھی نصیب ہونے کے نہیں ہونا، موت دا پیغام آ جاوے۔ نوجوانوں اپنے اللہ دے کلوں معافیاں منگ لو، اپنے اللہ نال یاری لا لو، اپنے اللہ نو اپنا دوست بنا لو، اپنے رب نال اپنا پیار پا لو۔ امام صاحب فرمان لگے نوجوان اتنی دیر گزر گئی ہے، تیری زبان تے ایک کوئی جملہ جاری ہے استغفر اللہ، تینویں دا فائدہ بھی ہویا کہ نہیں ہویا؟ کہن لگا امام انہوں نہیں پتا کہ
وقت دے بہت بڑے امام محمد بن حنبل نے کہن لگا نوجوان میرا مہمان بننے والے میں جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا وا رب کولوں منگنا بعد اندر اللہ مینوں پہلے عطا کر چھڑدا ہے کئی ساڈے وڈیرے نا بزرگ انہاں نوں بڑا پیار جے رب نال خدا دی قسم ہے کئی ایڈے پیارے نے انہاں دے ہاتھ چ نا صرف انگلاں چل رہی ہوندیاں نے اے پوٹیاں تے جا اللہ دا ذکر کر رہے ہوندے نے سبحان اللہ کہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ استغفر اللہ میں کل نا جمعے تو بعد گیا بطور برکت تو گل دسن لگا جمعے تو بعد نا میرے نانکے نے سید پور میرے ماموں تشریف لے آئے نال اور میری نانی جاننا میں انہوں دے کول جا کے بہ جانا ہونا اور میرے کل کہن لگیاں میں استغفر اللہ پڑھنی ہے استغفر اللہ تے میں ہے اچھی گل ہے تے نانی جی کہن لگیاں میں کثرت نال پڑھ دی رہنی ہے ساڈی نانی جانا الحمدللہ بڑیاں نیک نے تے انہاں دا سیلا دعاواں دا میں ہاں میرے پیچھے بڑیاں دعاواں نے انہاں دیاں تے کہن لگی میں استغفر اللہ پڑھ دی رہنی ہے ہر وقت جدو ٹائم ملے میں کہا بڑی اچھی گل ساڈے کئی بزرگ خدا دی قسم ہے انہوں رب نال بڑا ہی پیار ہے انہوں رب نال محبت ہی بڑی ہے وہ ہر وقت اللہ دا ذکر کرتے ہی رہندے نے کہو سبحان اللہ کہن لگا جدوں دا میں استغفر اللہ پڑھ جڑا بندہ کہندا نا رزق چ برکت کوئی نہیں کاروبار نہیں چلدا دکان نہیں چلدی فیکٹری نہیں چلدی مل نہیں چلدی جڑا کاروبار شروع کرنا چلدا نہیں دھیان نال سن پھر لکھ کر کے لے جا کہن لگا جی جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا نا اپنے رب کو لو مانگنا بعد اندر آسمان والا رب میں نے پہلے عطا کر چھڑدا ہے کہن لگا اپنا مکان کوئی نہیں دکان کوئی نہیں سی کوئی چیز نہیں سی ککھاں دی کلی پا کے بیٹھا سان جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا وا اج رب نے کوٹھی دا مالک بنا دیتا ہے کہو سبحان اللہ جدوں دا استغفر اللہ پڑھنا وا اللہ نے باغات دا مالک بنا دیتا ہے تی امام صاحب فرمان لگے تیرے دل دی کوئی ایسی آرزو تمنا جڑی آج تک پوری نہ ہوئی ہوئے کہن لگا اللہ نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں نے امام صاحب کہن لگے نہیں کوئی ہوئے ایسی جنہ دے دل چ علماء دا پیار محبت خدا دی قسم ہے جڑے علماء دیاں جتیاں سدھیاں کرنا سعادت سمجھ دینے کہن لگا جی دل دی اکو بہت بڑی تمنا ہے وقت امام احمد بن حنبل میں انہاں دی زیارت کرنا چاہنا شرف حاصل کرنا چاہنا میں آنا بطور برکت میرے گھر چ پیر رکھ جان امام صاحب اگے بڑے نے منہ تے ہتھ رکھ دیتا فرمایا بس کر دے پھر اج رب نے استغفار دی وجہ تو نا تیرے سامنے لیا کے امام احمد بن حنبل نو کھڑیاں کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ کن دی وجہ تو استغفار دی وجہ تو استغفر اللہ پڑھن دی وجہ تو اللہ نے تیرے سامنے لیا کے امام احمد بن حنبل نو کھڑیاں کر دیتا ہے کنا کو مشکل ہے یار پڑھیا کرو استغفر اللہ انہیں چلو پڑھ لو زیادہ نہیں پڑھ سارا نہیں پڑھ سکتے انہیں پڑھ لیا کرو اللہ میں نو معاف کر دے میں تیرا بندہ ماں گنہگاراں سیاکاراں پاپیاں مجرماں اللہ میرے گناہاں نو تو ہی جاننا ہے پردے پا دے دنیا تے بھی تے آخرت اندر بھی تے آسمان دیاں بلندیاں تو آواز آئے گی بندے جے میرے تے اتنا یقین کر کے جے بار بار آنا ہے نا کہ میں نو معاف کر دے جا پھر میں نو رحمان کنے کہنے میں رب نے تے نو معاف کر دیتا ہے کہو سبحان اللہ رمضان تو پہلا اپنا تعلق رب نال جوڑو اور صاحب دل تڑپے اور موتی بڑے پیارے انہیں بولے اور خدا دی قسمیں پنجابی زبان اندر نا انہیں نقشہ کھچیا بڑا کمال دا آخری جملے سنو تے دعا منگوائیے توجہ فرمانا ذرا آندے پتہ ہے کہ انہیں ہے ذات تیری سبحان اللہ جن دے سینے ٹھنڈ پئی نا او ذرا پیانل بولے کہو سبحان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ
تیرا دیتا ہر کوئی کھاندا ہے کوئی نعمت خوب ہنڈاندا ہے تیرے باج نہ کوئی عطاندا ہے سب تیرے نے احسان اللہ سب تیرے نے احسان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ جیڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے پکھو کی والیو جیڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے سب چھڑ کے تیرا ہو جاوے جیڑا پیار جیڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے سب چھڑ کے تیرا ہو جاوے تیرے بوئے اتے آن کھلو جاوے انو بخشنا تیری شان اللہ انو بخشنا تیری شان اللہ جیڑا پیار تیرے وچ کھو جاوے سب چھڑ کے تیرا ہو جاوے تیرے بوئے اتے آن کھلو جاوے انو بخشنا تیری شان اللہ ہے ذات تیری سبحان اللہ نالے بات تیری سبحان اللہ رمضان دے آن تو پہلا اپنا تعلق رب نال مضبوط کر لو آج جس طرح ہاڑی شادی ہوئے نا تی پتر دی ہیں اسی رشتہ داراں نال تعلق جوڑنا شروع کرنے ہیں پھر کیوں پتر دی شادی کرنی تی دی شادی جو کرنی ہے نا پھر پہن روسی ہے تو پہن دے بوئے تے پڑ جاندہ ہے ویر روسی ہے تو ویر کو لپڑ جاندہ ہے کوئی رشتہ دار روسی ہے تو انہیں کو لپڑ جاندہ ہے چاچا تایا ماما داد کے نان کے روسے نے تو انہیں دی منت کردہ ہے اے میں رمضان تو پہلا رب نو راضی کر لو رب نو منا لو تعلق رب نال قائم کر لو جو میں بیان کیتا تو سنے سنے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا اچھا جی انشاءاللہ سنانے ہیں بڑے پیارے بھائی عمران عتیق صاحب انہاں دی فرمائش انشاءاللہ پوری کرنے ہیں تو انہوں پتہ ہے ماشاءاللہ تسی بڑی محبت کر دے ہو نا ماشاءاللہ تسی بڑا خلوص نال اور محبت نال تشریف بھی رکھ دے ہو میں پچھتے سال بھی آیا سا ماشاءاللہ تسی بڑا پیار کیتا سی تے میں نے قاری صاحب نے ویسے نہیں کیا ویسے نا جتھے انعام دیتے جاننا تے میری کوشش ہوندی ہے کہ امام مسجد دی خدمت اچھی ہو جائے کیوں نہیں صدیقی صاحب تے اپنے امام صاحب نے اسی کٹھے پڑھ دے رہے ہیں اسی ایکو جامعہ جے پڑھے ہیں حافظ اکرم صابر صاحب اسحاق صاحب حافظ صاحب بیٹھے نے عمران عتیق صاحب جنہاں میرے تو پہلے بیان کہ ساڑھے استاد سن حافظ مشتاق صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ انہوں نے اپنی رحمت نال معاف فرمائے آمین کہو یار پریشان نہیں ہونا تو پاس ایک کھانا بھی موجود ہے کھانا کھا کے جانا ہے انشاءاللہ وہ یار انشاءاللہ تے گل لے آکے حافظ صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت کر دینے اور تسی اس بات تو اچھی طرح واقف ہو کہ امام خطیب دی خدمت ہوندی عیداں دی ہیں تے ذرا ہمت کرو ساتھی
حافظ صاحب دی اپا خدمت کرنی ہمت کرو کیڑا ساتھی دا پہل کردا ہے میں کل الہ آباد میں مستقل خطیب مرکز حمدللہ چکاری سبغت اللہ صاحب مرکز میں اتنے قاری صاحب نے میں جمعے تو پہلا کہا جی 28,000 روپیہ نا بل کٹھا کرنا ہے 28,680 روپیے میں واللہ 2 دفعہ کیا ہے تے سانو 35,000 کٹھا ہو گیا الحمدللہ ہیں تے میں انہوں نے پھر کل جمعے چ کیا میں کیا اپا مسجد 4 نا کی آدھے اے سی لوانے نے تے 8 سولر لوانے پھلیٹا 8 تے لوگوں نے وعدہ کیتا جی انشاءاللہ لواواں گے ہیں تے ہمت کرو یار 500 1000 100 جنی اللہ نے توفیق دیتی اٹھو اٹھو ذرا پھر آپ دعا کرو آنی اللہ تعالیٰ توڑے خلوص برکت فرمائے جنی اللہ نے ہمت توفیق دیتی ہے امام مسجد دی خدمت کرنا اور انہاں نال پیار کرنا اچھا میں دعا کرنا اللہ سونے ادھر سنو پہلا دعا سنو تے پھر خدمت کرے آجے میں دلوں دعا دین لگا آمین کے آجے ذرا اللہ سونا جڑا بندہ حافظ صاحب دی خدمت کرے نا اللہ میں دعا کرنا ایسے سال رمضان اندر اتقاف انہوں مدینے بٹھا دے اللہ مدینے بٹھا دے ہیں اٹھو اٹھو نہیں بیٹھنا جی دیکھو جی اللہ تعالیٰ اس چیز تے قادر ہے اللہ مہربان ہے تے ہمت کرو ساتھی ذرا اللہ تعالیٰ سب نو لے جائے اور نال دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے سال حاجتے لے جائے آمین کبو ذرا اللہ ایسے سال حاجتے لے جائے پچھلی دفعہ تقریباً 8,000 ہویا سی جی یا 10,000 ہویا سی تے اس دفعہ دوستو بھی تھوڑے نے ہیں خواتین بھی تشریف لے آئیاں نے قاری صاحب دی زوجہ محترمہ نے ساڑی باجی انہاں دی خدمت ضرور کرے آجے کئیاں بندل نہ ویچو گسا آمن لگ پہندہ ہے کہ امام صاحب دی خدمت ہوئے گی انہیں جیب چے پیسے جان گے ٹینشن بن جان دی ہاں جی کئیاں نو ٹینشن بڑی آن دی حقیقت گا لے تے دل کھول کے تعاون کریا کرو اللہ تعالیٰ توڑے خلوص برکت فرمائے اور میں کئیاں لوگاں نو دیکھیا واللہ جنہ کو کھان پین لی کچھ نہیں سی حالات اتنے مندے سن پھر انہوں نے نیت کی تھی کہ شام دا کھانا پکنا ہے تے اس ہانڈی جو پہلا کھانا قاری صاحب نو دینا ہے تے آج اللہ نے انہوں نے کوٹھیاں دا مالک بنا دیتا ہے آج اللہ نے انہوں رزق وافر مقدار جتا کر دیتا ہے جس طرح بزرگ کہہ رہا ہے اسی خدمت کرنے ہیں سانو پتہ ہے قاری صاحب تسی خدمت کر دیو تاں دا ماشلے ایڈے سونے بن گئے ایڈے سونے ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ توڑے خلوص سے برکت فرمائے اللہ تعالیٰ تو انہوں عزت برکت دے ہیں ہمت کرو یار دعا کریے آخری جملے سنو قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی سب کو رحمت اللہ علیہ انہوں نے آخری جملے سنو تے دعا کریے عمران عتیق صاحب فرما رہے سن پڑھ دیو تے قاری صاحب دا انداز بڑا پیارا ایک ایت سنو تے جملے سنو دعا کرو آئیے قاری صاحب نے قرآن پڑھنا نون والقلم وما یسطرون جنہیں سینے ٹھنڈ پئی پھر کہو سبحان اللہ اور جن سینے ٹھنڈ پئی ہے نا جیب چاتھ مار کے قاری صاحب دی خدمت بھی کرو ہیں نون والقلم وما یسطرون ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ چن میرے حضور مننا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار چن میرے
حضور مننا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار میری اکھیاں دا نور 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 میری اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور مننا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار ہوندی جتی تو پگ میں وارا پھر بھی نہ حق ادائی ساری جماعت تے قوم قبیلہ پھر بھی نہ حق ادائی من قاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی ہوندی شاندار من قاری دی گل ہووے رب دا فضل نہیں کوئی ہوندی شاندار چن میرے حضور مننا پیگا ضرور نہیں کوئی ہوندی شاندار کاش میں تیرے گھر کا آقا کاش میں تیرے گھر کا کچا راستہ ہوتا تیرا قدم منور تیرا قدم منور تیرا قدم منور میرے سینہ پر ہوتا بیماراں واسطے دعا فرماؤ جتنے فوجدگار نے سب واسطے خصوصی دعا فرماؤ تسی تمام محباب جو تشریف لے آئے ہو قیمتی وقت نکال کر کے اللہ آنا قبول فرمائے توڑا مل بیٹھنا اللہ قبول فرمائے اللہ ساڑھے ٹوٹے پوٹے جملے قبول فرمائے آمین کہو ربنا تقبل منا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا